بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَإِجَارَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ وَالضِّئْرِ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَبِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يجوز للجهالة وهو القياس، وله إن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة التوسعة على الأضرار شفقة على الأولاد وهو الاستحسان، وللزوج وطئها إلا في بيت المستأجر فإن البيت ملكه فيمنعه فيه، وله في نكاح ظاهر فسخها إن لم يأذن بها فإن أقرت بنكاحه لا، أي إن كان النكاح ظاهرا بين الناس أو يكون عليها شهود فللزوج فسخ الإجارة صيانة لحقه، أما إن علم النكاح بإقرارها لا، ولأهل الصبي فسخها إن مرضت أو حبلت لأن لبنها يضر بالولد، وعليها غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه لا ثمن شيء منها، وهو وأجره واجب على أبيه، فإن أرضعته بلبن شاة أو غزته بطعام ومضت المدة فلا أجر، ولم يصح للأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن والفقه والغناء والنوح والملاهي وعسب التيس، ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه، والأصل عندنا أنه لا يجوز الإجارة على الطاعات ولا على المعاصي، لكن لما وقع الفطور في الأمور الدينية يفتى بصحتها لتعليم القرآن والفقه تحرزا عن الاندراس، ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ويحبس به، وعلى الحلوة المرسومة، الحلوة بفتح الحاء الغير المعجمة، هدية تهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلاوة، هي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ باب الاجارت الفاسدہ کا بیان چل رہا تھا، اسی کی کچھ جزیات اور کچھ مسائل یہاں پر مذکور ہیں۔ اس ویڈیو کی ابتدا کے اندر 3 ایسے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جن کی اجرت کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلا جو ذکر کیا وہ ہے حمام کی اجرت، وَإِجَارَةُ الْحَمَّامِ، حمام کی اجرت بھی درست ہے۔ اس کا عطف ما قبل میں جو صحہ کا کلمہ ہے اس پر ہوگا، ای صح اجارۃ الحمام، والحجام، اور حجام کی اجرت بھی درست ہے، والضئر، اور دودھ پلانے کے لیے جو مرضعہ رکھی گئی تھی اس کی اجرت بھی درست ہے یا اس سے اجارہ کا معاملہ بھی درست ہے، بأجر معین، چاہے اس عورت سے کوئی طے شدہ اجرت کا معاملہ ہوا، وبطعامها وکسوتها، یا پھر کوئی تنخواہ وغیرہ تو اس کی نہیں مقرر ہوئی لیکن کھانا پینا اور اس کے کپڑے وغیرہ کے بدلے میں اس کو بچے کے دودھ پلانے پر معین کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندہما، صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جو تیسری صورت ہے والضئر بأجر معین وبطعامها وکسوتها، اس میں جو کھانے اور کپڑے کے بدلے میں دودھ پلانا ہے یہ والا معاملہ درست نہیں ہے، للجہالتی، چونکہ اس میں جہالت پائی جاتی ہے کہ کتنا کھانا وہ کھائے گی یا اس کو دیا جائے گا، کب کپڑے اس کو دیے جائیں گے یہ معلوم نہیں ہے، تو قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، وہو القیاس، کہ یہ معاملہ درست نہ ہو۔ لیکن امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الجہالت لا تفضی الی المنازعۃ، اس معاملے میں یہ جہالت جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، لأن العادۃ التوسعۃ علی الاضرار، کیونکہ عام طور پر عادت یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی مرضعہ ہوتی ہے اس کے ساتھ توسع سے کام لیا جاتا ہے، سہولت اس کو دی جاتی ہے، شفقۃ علی الاولاد، کیونکہ اولاد پر شفقت ہوتی ہے، آدمی اپنی اولاد کی محبت میں اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ سہولت والا معاملہ کرتا ہے، وہو الاستحسان، اور استحسان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مسئلے کو تھوڑا بیان کر دیتا ہوں اور جو عبارت میں موجود ہے اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ عبارت کے اندر تو مسئلہ یہ مذکور ہے کہ حمام اور حجام کی اجرت تو بالاتفاق حنفیہ کے نزدیک جائز ہے۔ جہاں تک مرضعہ کی بات ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مرضعہ کی اجرت کو طے کر دیا کہ 10,000 روپے ماہانہ دیا جائے گا دودھ پلائے، یہ معاملہ بھی بالاتفاق درست ہے۔
لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ مرضعہ سے کہا کہ آپ کا کھانا پینا رہائش اور آپ کے کپڑے ہمارے ذمے ہیں، آپ بچے کو دودھ پلائیں، تو یہ معاملہ امام صاحب کے نزدیک تو درست ہے، استحساناً وہ اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے کہ کتنا کھانا اس کو ملے گا یا کب کپڑے اس کو دیے جائیں گے، یہ معاملہ مجہول ہے، تو اس لیے یہ معاملہ فاسد ہے، درست نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو جہالت ہے وہ جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، عام طور پر اچھا سلوک کیا جاتا ہے جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے اس سے، مرضعہ سے، چونکہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے اور بچوں کے بارے میں والدین جو ہے وہ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے جو عبارت میں مذکور ہے۔ ابتدا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تین وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، اس لیے ان کو یہاں پر ذکر کیا۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اجارت الحمام، حمام نجاست کی جگہ ہے، وہاں پر ستر عورہ نہیں ہوتا، یعنی بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شر بیت قرار دیا ہے، سب سے برا مقام قرار دیا ہے، تو اس لیے بظاہر اس کا اجارہ درست معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن دیگر دلائل کی بنیاد پر اجارہ درست ہے، اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا گیا۔ والحجام، حجام کو بھی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کسب الحجام خبیث، حجام کی جو کمائی ہے وہ اس میں خبث ہے، ناپاک ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وعطى الحجام اجرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور جس سے حجامہ کروایا اس کو اجرت بھی دی، تو آپ کا عمل اور دیگر دلائل کو دیکھا جائے تو حرمت کی طرف بات نہیں جاتی، یہ بھی جائز ہوگا۔ اور جو تیسری صورت ہے والظہر، یہ تو اختلاف آپ کے سامنے آ ہی گیا کہ صاحبین کے نزدیک جب کھانا کپڑے وغیرہ کے بدلے میں دودھ پلانے کا معاملہ ہو تو جہالت کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، اور امام صاحب کے نزدیک جائز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلِلزَّوْجِ وَطْئُهَا، اور جب عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر رکھا گیا تو اس کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے وطی کرے، الا فی بیت المستاجر، ہاں مستاجر کے گھر کے اندر وہ اس سے وطی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اس کی طرف سے اجازت ہو، فإن البیت ملکہ فیمنعہ فیہ، چونکہ گھر تو مستاجر کا ہے، اس کی ملک میں ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر کے اندر اس عمل سے روک سکتا ہے۔ وَلَهُ فِي نِكَاحٍ ظَاهِرٍ فَسْخُهَا، اور اس شخص کو یعنی شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کا اپنی بیوی سے جو نکاح ہے وہ سب کو معلوم ہے، شہرت ہے اس کی سب کو معلوم ہے، تو پھر وہ فسخ بھی کر سکتا ہے اجارہ کو، کب؟ إِن لَمْ يَأْذَنْ بِهَا، جب اس نے اجازت نہ دی ہو، یعنی اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اجرت پر، تو شوہر اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کے نکاح میں ہے اور شوہر کی خدمت کرنا یہ شوہر کا حق ہے، اور جب وہ دودھ پلانے کے لیے جائے گی تو اس میں مشغول ہوگی تو اس کے حق میں خلل پیدا ہوگا، تو اس لیے اس کو اجازت ہے اگر اجارہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو فسخ کر دے، لیکن اس صورت میں جب اس کا نکاح مشہور ہو یا پھر وہ گواہوں سے اپنے نکاح کو ثابت کر دے۔ فإن أقرت بنکاحه لا، اگر عورت اقرار کرتی کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے تو پھر اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ اجارہ کو فسخ کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، لا يتعدى الى الغیر، اس کی بنیاد پر کسی اور کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو چونکہ یہاں پر جو مستاجر ہے اس کے خلاف فیصلہ جائے گا اجارہ فسخ کرنے میں، تو چونکہ اقرار کی وجہ سے یہ نکاح ثابت ہوا تو اس کی بنیاد پر فسخ اجارہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں دیکھیے ان کا نکاح ظاہرا، اگر نکاح ظاہر ہے بین الناس، لوگوں کے درمیان، او یکون علیہ شہود، یا نکاح پر گواہ موجود ہیں، فللزوج فسخ الاجارہ، شوہر کو اجارہ فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، صیانۃ لحقہ، اپنے حق کو محفوظ کرنے کے لیے، حق اس کا خدمت ہے، اور خدمت کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے جب وہ دودھ پلانے جائے گی یا اس اجارہ کا معاملہ باقی رکھے گی۔ اما ان علم النکاح باقرارها لا، اگر عورت کے اقرار سے نکاح معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ فسخ اجارہ کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حجت قاصرہ ہے۔ وَلِأَهْلِ الصَّبِيِّ فَسْخُهَا، اور بچے کے گھر والوں کو بھی اجارہ فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، ان مرضت، جب عورت بیمار ہو جائے، او حبلت، یا وہ حاملہ ہو جائے، چونکہ حاملہ ہونے سے دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، بچہ دودھ نہیں پی سکتا، اگر وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو اس سے بچے کا نقصان ہوگا، لأن لبنها يضر بالولد، کیونکہ اب اس کے دودھ پلانے میں بچے کا نقصان ہے۔ مزید جو اس کی ذمہ داری ہیں اس کا آگے بیان ہے۔ وعلیہا، یعنی وعلی الظہر، اور دایا پر یا مرضعہ پر لازم ہے، غسل الصبی، بچے کو دھونا، اس کو غسل دینا، وثیابہ، اور اس کے کپڑوں کو دھونا، یہ بھی اس پر لازم ہے، واصلاح طعامی، اس کے کھانے کو درست کرنا، اس کی غذا کو مثلا نرم کرنا، اس کے مطابق اس کو غذا دینا، دودھ
زیادہ گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کر دینا، ٹھنڈا ہے تو گرم کر دینا، یعنی یہ تمام کام اس کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ ودہنہ، اس کی تیل وغیرہ لگانا یا دیگر جو اس کی جسم کی ضروریات ہیں وہ پورا کرنا، یہ ساری اس کی ذمہ داری میں داخل ہیں۔ لیکن لا ثمن شیء منہا، ان چیزوں میں سے کسی کی قیمت اس پر لازم نہیں ہے۔ لیس علیہا ثمن شیء منہا، یہ اپنی جیب سے اپنی خرچ سے نہیں کرے گی، بلکہ وہو، یہ تمام تر اخراجات، واجرہ، اور ان کاموں کو کرنے کی جو اجرت ہے، واجب علی ابیہ، اس کے باپ پر لازم ہے، یعنی بچے کے باپ پر لازم ہے، وہ تمام خرچے کا ذمہ دار ہوگا۔ آگے ہے فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ، اگر مرضعہ نے بکری کا دودھ اس کو پلا دیا، او غذتہ بطعام، یا پھر اس نے کھانا وغیرہ اس کو کھلا دیا، ومضت المدت، مدت بھی گزر گئی، فلا اجرا، تو اس کو کوئی اجرت نہیں دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے جو عقد اجارہ ہوا تھا وہ ارضاء پر ہوا تھا، دودھ پلانے کے عمل پر ہوا تھا، نہ کہ نفس دودھ پر، کیونکہ نفس دودھ تو آدمی کا جز ہے اور آدمی کا جز نہیں بیچا جا سکتا، اور جو بکری کا دودھ ہے یا گائے کا دودھ ہے وہ تو عقد میں ہے ہی نہیں، ایسے ہی کھانا ہے، وہ معقود علیہ تو نہیں ہے، معقود علیہ تو ارضاء ہے، تو اس لیے اس نے وہ عمل ہی نہیں کیا جس عمل کی وجہ سے اس کو اجرت دی جاتی۔ اور وہ مضت المدہ کا مطلب یہ ہے کہ قبل المدہ تو اجرت لازم ہی نہیں ہوتی، بعد المدہ ہی اجرت لازم ہوگی، اور بعد المدہ اس کو اس لیے اجرت نہیں ملے گی کہ اس نے معقود علیہ کو انجام ہی نہیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد 8 وجوہات کو ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 ایسے اسباب جو اجارہ کو فاسد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ معقود علیہ خالص اطاعت کا معاملہ ہو، مثلا اذان ہے، نماز ہے، تعلیم قرآن ہے یا تعلیم فقہ ہے، ان پر اجرت درست نہیں ہے، چونکہ یہ اطاعت ہے، معقود علیہ یہاں پر اطاعت ہے، اور اس کے جو دلائل وغیرہ ہیں وہ تفصیلی ہیں، میں یہاں پر اجرت علی الطاعہ کا مسئلہ خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں بغیر دلائل کے، دلائل وغیرہ آپ مطولات میں بھی پڑھ لیں گے، ہدایہ وغیرہ میں، اور آگے حدیث کی کتابوں میں بھی۔ اجرت علی الطاعات یعنی امامت، اذان، تعلیم قرآن وغیرہ پر تنخواہ لینا، یہ ایک مشہور مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں علماء کے 2 ادوار پائے جاتے ہیں، متقدمین حضرات کا دور اور متاخرین حضرات کا دور۔ متقدمین حضرات سے مراد یہ ہے کہ جو تیسری صدی کے ختم ہونے سے قبل علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، ان کا دور، تو ان کے دور میں علماء کا اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، صاحبین اور امام احمد اجرت علی الطاعات کو ناجائز کہتے تھے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کو جائز فرماتے تھے، اور اس اختلاف کا سبب احادیث اور روایات کا اختلاف ہے، بعض روایات سے جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض روایات سے عدم جواز ثابت ہوتا ہے۔ حضرات متاخرین یعنی تیسری صدی کے بعد کے جو علماء کا دور ہے، اس دور کے علماء اور خاص کر حنفیہ نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اہل مدینہ کے مذہب پر فتویٰ دیا، یعنی مالکیہ اور شافعیہ کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں میں فکر آخرت کا غلبہ تھا، دین کے امور میں رغبت پائی جاتی تھی، وہ لوگ خالص ثواب کی نیت سے یہ اعمال انجام دیتے تھے، اور ایسے ہی بیت المال جب صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا اس وقت وہاں سے معلمین کے وظائف جاری ہوتے تھے، تو یہ حضرات یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب امور دین کے سلسلے میں لاپرواہی پیدا ہو گئی، سستی پیدا ہو گئی، اور اس درجے کا اخلاص نہ رہا، اور بیت المال سے بھی وظائف جاری ہونا بند ہو گئے، تو اب اگر اجرت علی الطاعات کی وہی شرط اور اسی مسئلے کو باقی رکھا جاتا تو دین کے شعائر کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اور جو دینی معاملات تھے وہ قائم نہ رہ سکتے، تو اس لیے چند شرائط کی بنیاد پر متاخرین فقہا نے اس معاملے کے اندر بھی جواز اجارہ کا فتویٰ دیا ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ شرائط میں سے پہلی شرط کہ اس کام کی منفعت مستاجر کو بھی حاصل ہو، یا کم از کم دونوں کو حاصل ہو، مستاجر کو بھی اور اجیر کو بھی، صرف اجیر کے ساتھ خاص نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کام قابل نیابت ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ کام شاعر دین میں سے ہو، اور چوتھا یہ کہ اس کام کو چھوڑنے سے اس میں خلل واقع ہوتا ہو، اور پانچواں یہ کہ وہ کام دوام یا پابندی چاہتا ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ منفعت مستاجر کو بھی حاصل ہو، صرف اجیر کو حاصل نہ ہو،
اور دوسرا یہ کہ کام قابل نیابت ہو، تیسرا یہ کہ کام شاعر دین میں سے ہو، چوتھا یہ کہ اس کام کو چھوڑنے سے اس میں خلل واقع ہوتا ہو، اور پانچواں یہ کہ وہ کام دوام یا پابندی چاہتا ہو۔ تو اگر یہ 5 شرائط پائی جائیں تو پھر اجرت لینا آج کے زمانے میں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ متاخرین کے ہاں جائز ہے۔ ان اجارے کے ان معاملات کے اندر ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ان امور کے اندر اجارہ کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ متاخرین نے جو اجازت دی ہے اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ طاعت کی اجرت نہیں لی جا رہی، بلکہ حبس وقت کو مقید کرنے کی اجرت لی جا رہی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ پھر چھٹیوں کی تنخواہ وغیرہ لینا درست نہیں ہوگا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کھل کے یہ بات کہنی چاہیے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ ضرورت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اطاعت کے ان امور میں اجرت جائز ہے جو شاعر دین میں سے ہیں، جن کی وجہ سے دینی امور میں خلل آتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اجرت لینا یا تراویح کے موقع پر اجرت لینا، تو وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد پر جواز کا فتویٰ دیا جا سکے۔ مزید تفصیلات فتاویٰ کی کتاب میں آپ کو مل جائیں گی، وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عبارت پڑھ کے آگے چلتے ہیں۔ ولم یصح، اور درست نہیں ہے، اجارہ للاذانی، اذان کے لیے، والامامتی، اور امامت کے لیے، والحجی، اور ایسے ہی حج کی اجرت، وتعلیم القرآنی، اور قرآن کی تعلیم دینے کی اجرت، والفقہی، اور تعلیم فقہ کی اجرت بھی درست نہیں ہے۔ یہ تمام امور اجرت علی الطاعہ کے قبیل سے ہیں، تفصیلات پہلے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد جو مسائل مذکور ہیں اس کے اندر چونکہ معقود علیہ معصیت ہے، گناہ ہے، اس کے ساتھ بھی اجارہ کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ والغنائی، اور ایسے ہی گانا بجانے کے لیے کسی کو اجرت پر لینا یا اجرت پر گانا بجانا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ والنوحی، اور ایسے ہی نوحہ کے لیے بھی کسی کو اجرت پر لانا یا نوحہ کے لیے اجرت پر جانا یہ درست نہیں۔ والملاہی، ایسے ہی دیگر جو طبل اور باجے وغیرہ ہیں ان کو بھی اجرت پر دینا درست نہیں ہے۔ وعصب التیسی، اور ایسے ہی نر کو اجرت پر لینا مادہ سے جفتی کرانے کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے، یہ اجارہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من السحت عصب التیسی، کہ حرام میں سے یہ بھی ہے نر کو مادہ سے جفتی کرانے کے لیے اجرت پر دینا۔ ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقہ، قرآن کی تعلیم دینا اور فقہ کی تعلیم دینے کے لیے آج کے زمانے میں اجارہ درست ہوگا۔ والاصل عندنا، اور ہمارے نزدیک اصل یہ ہے انه لا يجوز الاجارة على الطاعات ولا على المعاصی، کہ اصول یہ ہے کہ طاعات اور معاصی کے امور میں اجارہ درست نہیں ہے۔ لیکن لما وقع الفتور فی الامور الدینیہ، لیکن جب کمی پیدا ہوئی دینی امور کے اندر اس کو انجام دینے میں، یفتیٰ بصحتها، تو اس لیے اس کی درست ہونے کا، اجارہ کے درست ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا لتعلیم القرآن والفقہ، قرآن کی تعلیم کے لیے، فقہ کی تعلیم کے لیے، تحرزا عن الاندراسی، اس اندیشے کی بنیاد پر کہ کہیں یہ علوم ختم ہی نہ ہو جائیں یا پھر قرآن کا سکھانا یہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى دَفْعِ مَا قَبِلَ، اور مستاجر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ادا کرے جو اس نے قبول کیا، یعنی جتنی اجرت اس نے دینے کی حامی بھری تھی، معاملہ کیا تھا، وہ اگر ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی ادا نہیں کرتا وَيُحْبَسُ بِهِ، تو اس کو قید بھی کروایا جا سکتا ہے قاضی کے ذریعے۔ وعلی الحلوۃ المرسومۃ، ایسے ہی جو حلوہ دینے کا، مٹھائی دینے کا رواج ہے، اگر وہ رواج کو پورا نہیں کرتا اس پر بھی اس کو مجبور کیا جائے گا۔ الحلوۃ المرسومہ، دراصل کچھ علاقوں میں اب بھی ایسا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، تنخواہ وغیرہ طے نہیں ہوتی، کوئی خاص مقدار گندم کی یا کسی اور چیز کی طے ہوتی ہے، سالانہ دیتے ہیں یا پھر بچے کے حفظ مکمل ہونے پہ دیتے ہیں، تو اگر وہ تنخواہ سے ہٹ کے ہے تو ان چیزوں پر، ان کی ادائیگی پر بھی اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ہمارے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دیہاتوں میں امام صاحب کے لیے کچھ خاص مقدار ہر کھیتی میں سے طے کی جاتی ہے یا عید کے دنوں میں طے کی جاتی ہے، تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی اگر وہ عقد اجارہ کے اندر موجود ہے، یا پھر تنخواہ کے بغیر اس چیز کا رواج ہو ادائیگی کا تو پھر بھی مجبور کیا جائے گا۔ الحلوۃ بفتح الحاء غیر المعجمہ، فرماتے ہیں کہ الحلوہ حاء مفتوحہ ہے اور بغیر نقطے کی یہ ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہدیۃ تہدیٰ الی المعلمین، ایک ہدیہ ہے جو معلمین کو دیا جاتا ہے، علی رؤوس بعض سور القرآن، کی کچھ صورتوں کے موقع پر،
یہ چونکہ عرف رواج کے مطابق ہے، تو جو عرف ہو اس کے مطابق یہ ہوگا۔ سمیت بہا، اس کو اس لیے نام دیا گیا لأن العادت اہداء الحلاوہ، کہ عام طور پر حلوہ مٹھائی وغیرہ کا ہدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ لغت یستعملها اہل ما وراء النہر، یہ ما وراء النہر کے لوگوں کی لغت ہے، زبان ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ما وراء النہر وسط ایشیا کے ایک علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں آج کے زمانے میں ازبکستان، تاجکستان اور جنوبی مغرب میں قازقستان شامل ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کی لغت کے اندر، زبان کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔